بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید، یہ سورہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے اور غزوہ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیانی وقت میں تقریباً نازل ہوئی ہے۔ یہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے ہر چیز اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہی سب سے زیادہ غالب حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے اور باطن ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض، وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، یعنی جو اس کی شان کے لائق دن ہے، جو اس کی قدرت کے لائق دن ہے اس کے مطابق۔ ثم استویٰ، پھر متمکن ہوا، علی العرش، عرش کی طرف، یعنی اس کا پائے تخت جو ہے یہ پھر عرش پہ ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے۔ ما یلج، جو داخل ہوتا ہے زمین میں، یعنی زمین میں جو کچھ بویا جاتا ہے، جو گٹھلیاں بوئی جاتی ہیں، جو دانہ اپنا اناج کے لیے بویا جاتا ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور جو زمین میں دفنایا جاتا ہے، جو انسان زمین میں دفنایا جاتا ہے، زمین کی نظر کیا جاتا ہے، اور رب العزت ہر اس کو بھی جانتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، یعنی جو بھی زمین میں سے پودے اگتے ہیں، جو بھی درخت جو ہے نا وہ اگتے ہیں، جو بھی ان گٹھلیوں سے اور ان دانوں سے جو بھی پودے اگتے ہیں، رب العزت ہر اس کو بھی جانتا ہے۔ اور جو بھی زمین سے نکالے جائیں گے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ یعنی جو چیز بھی زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز بھی نکلتی ہے، رب العزت کے علم میں ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے، یعنی آسمان سے اترنے سے مراد جو بارش می برستا ہے وہ بھی، اور آسمان سے لوگوں کا جو رزق اترتا ہے وہ بھی، اور آسمان سے جو فرشتے نزول کرتے ہیں زمین کی طرف وہ بھی۔ البتہ جو کچھ بھی آسمان سے اترتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو اس کی طرف عروج کرتا ہے، یعرج جو عروج کرتا ہے اس کی طرف، یعنی آسمان کی طرف۔ عروج سے مراد کیا ہے؟ یعنی زمین سے جو فرشتے لوگوں کے اعمال لے کے جاتے ہیں آسمان کی طرف، اللہ رب العزت ان کو بھی جانتا ہے۔ اور جو لوگوں کی نیک لوگوں کی ارواح آسمانوں کی طرف جاتی ہیں وہ بھی اس کے علم میں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں پہ بھی تم ہو۔ یعنی کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسکن نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ رب العزت کی ربوبیت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تم جہاں کہیں پہ بھی چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ
کی مشیت جو ہے وہ وہاں پہ بھی ہوگی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی رات جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، دن بڑا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے اور رات کو بڑا کر دیتا ہے۔ کبھی رات بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور اس طریقے سے دن کو بڑا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ خوب جانتا ہے جو سینوں کے اندر چھپا ہے، سینوں کے رازوں کو، سینوں کے اندر جو پوشیدہ ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی جاننے والا ہے۔ آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اس سے، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو، مما، اس میں سے، جعلکم مستخلفین فیہ، جو اس نے تمہیں دیا، مستخلفین فیہ، ہاں وہ جو جس کا تمہیں نائب بنایا ہے، جس کا تمہیں نائب بنایا ہے۔ یعنی نائب بنانے سے مراد کیا ہے؟ کسی کا کوئی جو ہے نا وہ مکان ہو، کسی کی کوئی جائیداد ہو، کسی کی زمین ہو، تو وہ انسان جو ہے وہ کسی کو دے دے اور اس کو مختار بنا دے، جی کاغذات کے اوپر لکھ دے کہ یہ زمین تو میری ہے لیکن اس کو میں نے مختار بنا دیا ہے، یہ چاہے تو اپنے پاس رکھے چاہے تو بیچے، اس کا اختیار ہے۔ لہذا یہ سامان جتنا بھی ہے، جو کچھ بھی زمین پر ہے، یہ سب اللہ کا ہے۔ اللہ رب العزت نے گویا کہ ہمیں یہ مختار بنا دیا ہے، ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ یہ چیز تمہاری ہو گئی ہے، تم اب جو ہے وہ اصل مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، جی۔ تو یہ اس وجہ سے فرمایا جو جس چیز کا تمہیں نائب بنا دیا ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اس کی راہ میں خرچ کرو۔ فالذین آمنوا منکم، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وانفقوا اور خرچ کرتے رہے، لہم ان کے لیے اجر کبیر، بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بڑا کتنا ہے یہ اللہ رب العزت جانتا ہے کتنا بڑا ہے۔ یعنی بعض نیکیوں کا یا بعض صدقات و خیرات کا اجر جو ہے وہ متعین ہے، 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا، لیکن کہیں پہ اللہ رب العزت نے کوئی قید نہیں لگائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العزت اگر چاہے تو 700 گنا سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر،
ٹھیک ہے، یعنی اللہ رب العزت پر ایمان تم کیوں نہیں لاتے، حالانکہ رسول جو ہیں وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں کس کی طرف، ایمان کی طرف، یعنی اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور تحقیق أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، لے چکا ہے اللہ تم سے عہد، یعنی تم سے عہد لیا جا چکا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو یا ایمان رکھتے ہو۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات مبینات، وہی ہے، یعنی اللہ وہی ہے، ينزل جو نازل فرماتا ہے، علی عبدی اپنے بندے پر، آیات بینات روشن نشانیاں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکال دے اندھیروں سے نور کی طرف۔ یہ اللہ رب العزت تمہیں نشانیاں کیوں دکھاتا ہے، اس وجہ سے تاکہ تم اس پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد اندھیروں سے نکل کے نور کی طرف آ جاؤ، روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ البتہ شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تنفقوا، کہ تم خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جی، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے میراث، یعنی اللہ وارث ہے آسمان و زمین کا، ٹھیک ہے، یعنی اصل مالک، اصل حقیقی مالک حقیقی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو تم اس کے دیے ہوئے مال سے تم خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ لا یستوی منکم من انفق ومن قبل الفتح وقاتل، نہیں کوئی برابر ہو سکتا منکم تم میں سے، من انفقا جنہوں نے خرچ کیا، من قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے، جی، وقاتل اور جنگ کی، ٹھیک ہے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جنگ کی، تو تم میں سے کوئی برابر اس میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس سے مراد جو ہے، یعنی برابر نہیں ہو سکتا وہ شخص جس نے فتح سے پہلے، یعنی فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، اور جس نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جنگ کی، وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فتح مکہ سے پہلے حالات بڑے نازک تھے، بڑے نازک ترین حالات تھے، ہر لمحہ ہر لحظہ جو ہے یہ خطرات کفار کی طرف سے امنڈ رہے تھے۔ ان لمحات میں خرچ کرنا دین کے لیے، جنگوں کے لیے مال دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس وجہ سے بعد میں تو پھر حالات بدل گئے نا، اور فتح مکہ کے بعد یکسر حالات بدل گئے، جی، تو جب حالات معمول پہ ہوں اس وقت خرچ کرنا وہ اور بات ہے، جب پابندیاں ہوں اور مشکل ترین حالات ہوں اور جان کا بھی خطرہ ہو، مال کا بھی خطرہ ہو، اس وقت میں مال دینا جو ہے وہ اور زیادہ اور معنی رکھتا ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ بہت بڑا درجہ ہے ان کا
جو بہت بڑا درجہ ہے، من الذین انفقوا، ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا من بعد بعد میں، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، یہ پچھلوں کا جنہوں نے پہلے خرچ کیا تھا، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا تھا، ان کا درجہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا۔ من الذین انفقوا من بعد، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا، وقاتلوا، اور جنگ کی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ نے بلائی کا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، وہ کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ؟ جی، ایک عام قرض ہوتا ہے، لیکن اللہ کو دینا ہے تو قرض حسنہ۔ قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو مال دیا جائے اللہ رب العزت کی راہ میں، ایک تو یہ ہے کہ وہ مال حلال ہونا چاہیے، حرام مال نہیں۔ حرام مال ہے تو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم سمجھو کہ یہ مال میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، ہے وہ حرام، جی، تو اس پر پھر تم اجر و ثواب کی امید لگاؤ، جی، تو یہ سراسر مطلب بے معنی بات ہے، اس کا کوئی معنی یا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ، اور پھر دوسری بات، ایک تو یہ حلال ہونا چاہیے، دوسرا جو چیز تمہیں بھلی لگے، جو چیز تمہیں پسند ہو، وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے۔ جی، یہ نہیں ہے کہ جو ردی کا مال ہو، جو مال کنڈم ہو چکا ہو، جی، جو مال گھر میں رکھنے کے قابل نہ رہے، اور بندہ کہے ویسے سٹنا ہی ہے تو چلو جی اللہ دی راہ دے دینے ہیں، جی، گھر رکھنے دے قابل تے کو نہیں، وہ منگن والا آ گیا جناب علی، تو چلو ویسے بھی تو سٹنا ہی ہے نا، تو اس کو دے دیتے ہیں۔ یعنی ایسا مال بھی رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ فرمایا کہ جو، یعنی کون ہے جو قرض دے اللہ کو، اور وہ بھی قرض حسنہ۔ اللہ کو قرض دینے سے مراد کیا ہے؟ جی، قرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرض جس کو دیا جاتا ہے اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ یہ قرض کا پیسہ ہے، تمہیں ادھار دیا جا رہا ہے، تم نے یہ واپس کرنا ہے۔ جی، قرض اس کو کہتے ہیں نا کہ جو واپس کیا جائے، واپس ہونے والا مال، ٹھیک ہے، اس کو قرض کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کو قرض دینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو مال ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دیں گے، گویا کہ وہ قرض کے طور پہ ہم دے رہے، اللہ تبارک و تعالی بدلے میں اجر و ثواب کے ذریعہ سے ہمیں واپس لوٹائے گا، اس وجہ سے اس کو قرض کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ دنیا کا اصول ہے نا کہ جو آپ نے کسی کو 1000 روپیہ دیا تو وہ وقت مقررہ پر آپ کو 1000 ہی واپس لوٹائے گا، 1000 ہی واپس لوٹائے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ جی وہ واپس کراں گا 2000 روپیہ دیاں گا، مختص کر لے گا تو وہ سود ہو جائے گا، جی۔ لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو مال دیا جائے گا تو وہ اتنا نہیں دے گا، اضافہ کر کے دے گا، لیکن کتنا دے گا یہ اس کی شان کے لائق ہے۔ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھائے گا اس کو، جی، وَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے۔ ایک تو
اس کے لیے وہ قرض جو اس نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نام پہ اللہ کی راہ میں جو دیا ہے اس پر ایک تو اجر و ثواب بھی ہے فیضاعف لہ، اور کئی گنا بڑھا کے اللہ تبارک و تعالی لوٹائے گا، اور اس کے لیے عزت والا اجر الگ بھی ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی، جس روز آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو والمؤمنات مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ نور پھیلا رہا ہے، یعنی ان کا نور جو ہے یہ پھیل رہا ہے۔ یسعی، ویسے یسعی کا معنی کوشش ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پہ پھیلنے کے معنی میں ہے، پھیل رہا ہے نور ان کا، جی یعنی دوسرے معنی میں ذو فشانی کر رہا ہے، پھیل رہا ہے نور ان کا، بین ایدیہم، ان کے آگے بھی، وبایمانہم، اور ان کے دائیں جانب بھی۔ اب یہ ہے کہ دو سمتیں یہاں پہ ذکر کی گئی، ایک آگے اور ایک دائیں جانب۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے جانب اگر نور ہے، دائیں جانب اگر نور ہے، روشنی ہے، تو بائیں جانب اندھیرا ہوگا، پیچھے اندھیرا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ روشنی جو ہے وہ آگے کی طرف پھیلتی ہے نا، یہ اگر آگے کی طرف نور ہوگا، اس کی روشنی جو ہے نا وہ پیچھے بھی جائے گی، دائیں طرف نور ہوگا، بائیں بھی طرف کی اس طرف بھی اس کی روشنی جو ہے وہ پھیلے گی، گویا ہر طرف نور ہوگا۔ جی بشراکم الیوم، تو خوشخبری ہو تم کو آج کے دن، جنات، باغوں کی، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون، جس دن کہیں گے، یہ جب روشن جو ہے نا یہ ایمان والے، پیچھے ایمان والوں کا ذکر تھا نا، ایمان والے اور ایمان والیاں، ٹھیک ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ قبروں سے نکلیں گے، قبروں سے نکلیں گے تو ان کے لیے اندھیرا نہیں ہوگا، ان کے چاروں طرف آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہے وہ نور ہی نور ہوگا، سمجھ آئیے، نور ہی نور ہوگا۔ اور پھر ان کی حالت کو جب یہ منافقین دیکھیں گے نا، کیونکہ منافقین جہاں پہ چل رہے ہوں گے وہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اب وہ ایمان والوں کا ترلا کریں گے، مہربانی کرو نا کوئی تھوڑا یہ نور سانوی دے دو جی، یا اس نور پہ چلنے کا جو ہے نا وہ ہمیں بھی ساتھ چلنے کا موقع دے دو، اس روشنی میں چلنے کا۔ وہ کہیں گے، اس روز کہیں گے، کون؟ منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان والوں کو کہیں گے، انظرونا، کہ انتظار کرو ہمارا، یا اس کا مطلب ہے کہ نظر کرو ہماری طرف، جی، یا کوئی مہربانی کرو ہم پر، نقتبس من نورکم، کہ ہم حاصل کریں تمہارے نور سے، قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، جی یعنی ہٹ جاؤ پیچھے، یار تمہارا ہمارے ساتھ کیا کام ہے، کہ لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، فالتمسوا نورا، پس تلاش کرو نور، یعنی وہ جو نور تمہارے وجود کے ساتھ نہیں ہے، تمہارے جسم کے ساتھ نہیں ہے، وہ اپنا نور جو ہے نا وہ تلاش کرو نا، وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پس کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان، بسور، دیوار، لہو باب، اس کا ایک باب ہوگا، ایک دروازہ ہوگا، ٹھیک ہے،
اب یعنی جنتی جنت کی طرف ہوں گے نا، دوست کی جو ہے نا وہ اس طرف ہوں گے، یہ منافقین جو ہیں وہ دوسری طرف ہوں گے، ان کے درمیان یہ ان سے مانگ رہے ہوں گے نا روشنی وغیرہ، یہ اس طرح کی بات چیت ان کی چل رہی ہوگی، اللہ رب العزت ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دے گا، اس میں دروازہ ہوگا، تو دروازے میں سے کچھ نہ کچھ روشنی جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ یہ اب روم ہے، یہ کمرہ ہے نا، تو اس کی روشنی ہے، تو باہر سے بندے کو پتہ چل جائے گا اندر روشنی ہے۔ اب یہ دروازہ ہے نا، دروازے سے روشنی اندر کی طرف نظر آئے گی تو پتہ چلے گا اندر روشنی ہے، لیکن باہر اس کی دروازے سے باہر اندھیرا ہے۔ اب وہ روشنی کو دیکھیں گے کہ اس طرف جس طرف یہ جنتی ہیں یعنی ایمان والے ہیں اس طرف روشنی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دروازہ قائم ہوگا، باطنہ فیہ الرحمۃ، تو باطن ان کا، اس کے باطن میں رحمت ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اس دروازے سے اس پار جس طرف ایمان والے ہیں اس طرف رحمت ہوگی، یعنی روشنی ہوگی اس طرف، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کے ظاہر کی جانب عذاب ہوگا، ٹھیک ہے، يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، تو وہ ندا دیں گے ان کو، منافق جو ہے وہ ان کو پکاریں گے، أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یہ حالانکہ دیوار ہوگی نا، اور دیوار پہ پھر دروازہ ہوگا، وہ دیکھیں گے اس طرف تو اندھیرا ہے اس طرف روشنی ہے، تو یہ منظر جب وہ منافق دیکھیں گے نا تو وہ پھر وہ دروازے سے کہ جو ہے نا وہ کواڑ شواڑ میں اوپر نیچے کو تھوڑا بہت کو سوراخ کوئی ہوتا ہی ہے نا، تو جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اندر روشنی ہے یہ وہ پھر وہ سمجھیں گے کہ ہے تو دروازہ لیکن اب ادھر سے آواز بھی چلی جائے گی، ان کو سن لیں گے وہ، جی اب ادھر باہر کھڑے ہو گئے کوئی آواز دے گا تو کچھ نہ کچھ اندر آ ہی جائے گی نا آواز، تو وہ پھر ادھر سے ان کو آواز دیں گے، الم نکم معکم، کیا ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے، یعنی دنیا میں ان کا طور طریقہ تو یہی تھا نا کہ ادھر آتے تھے تو کہتے اسی تواڈے نال ہاں، پھر ادھر سے ادھر جاتے تو کہتے نہیں اسی تو مذاق کرنے انہاں نال، اسی اصل تواڈے نال ہے۔ جب وہ ووٹنگ شوٹنگ ہوتی ہے نا تو ووٹنگ میں یہی ہوتا ہے، یعنی ادھر آتے ہیں ادھر بھی چاول شاول کھا لیے، ادھر گئے ادھر بھی بریانیاں کھا لیں تو جناب عیاشیاں کر لی، ادھر گئے تو ان کو کہا کہ جی تواڈے نال ہے، ادھر نہیں اسی تواڈے نال ہے، کوئی ایسی گل نہیں جی۔ یہ منافقانہ چال ہے نا، بندے کو ڈٹ جانا چاہیے ایک بات پہ، تو وہ بس دیکھا نا کہ اب ادھر کوئی محفل شیفل جمی ہوئی ہے جناب، چلو انہیں جا کے خوش کر لینے ہیں جناب، کوئی ایسی گل نہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ پھر اس وقت ان کو کہیں گے، یعنی وہ جیسے طریقہ کار ان کا دنیا میں تھا نا، یہ کیا کر رہے اس کے ساتھ یار تم، خراب کر رہے اس کو، ادھر رکھ دو۔ دنیا میں ان کا جیسے طریقہ کار تھا نا، وہ سمجھتے تھے کہ جناب علی جس کو ہم خوش کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہم شامل ہو جاتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جناب وہ واقعی ساڑھے نال ہی نے، تو اب بھی ان کو اسی طرح بے وقوف بنا دیں گے، وہ کہیں گے یار ہم کیا تمہارے ساتھ نہیں تھے، تو وہ پھر قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں بے شک تھے، لیکن ولکنکم فتنتم، لیکن تم نے انفسکم فتنتم انفسکم، تم نے خود کو فتنوں میں ڈال دیا، وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے، وارتبتم، اور شک میں مبتلا رہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے نا انتظار کرتے رہے، تم یہ دیکھتے رہے کہ کدھا پلڑا پاری ہے جناب اس پاسے بڑھ جائیں گے، یعنی اب تک جو ہے نا وہ دونوں کو جو ہے وہ لارا لپا جو ہے نا وہ دونوں کے ساتھ جاری ساری رہا، لیکن جب دیکھا کہ پلڑا کس کا بھاری ہے تو اس کے ساتھ جا کے تو ٹھوک دی مور جا کے، یہ کہ اس کا پلڑا بھاری ہے،
یہ مطلب اس کے جیتنے کے جو ہے نا وہ چانس زیادہ ہیں، تو لہٰذا ادھر سے فوائد بعد میں جو ہے نا وہ زیادہ ہمیں دستیاب ہوں گے، تو لہٰذا انتظار کرتے رہے۔ وَارْتَبْتُمْ اور شک میں مبتلا رہے تم، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ اور دھوکہ میں ڈال دیا تم کو امانیُّ تمہاری امیدوں نے، جھوٹی امیدوں نے، حتیٰ جاء امر اللہ یہاں تک کہ آ چکا اللہ کا فرمان، وغرکم باللہ الغرور اور دھوکہ دیا تم کو اللہ کے بارے میں غرور شیطان نے، دھوکہ باز نے، جی تمہیں دھوکہ میں ڈالا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ پس آج لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ نہ قبول کیا جائے گا تم سے فدیۃ فدیہ، ولا من الذین کفروا اور نہ کفار سے، ٹھیک ہے، یعنی یہ طور طریقہ دنیا میں جو تمہارا تھا نا اس وجہ سے تم سے بھی کوئی فدیہ وصول کر کے تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، کچھ لے کے تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، اور نہ کفار سے۔ مأواکم النار تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، یا مولاکم وہی تمہارا ساتھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جہنم جو ہے وہی آتش جو ہے دوزخ وہی تمہاری رفیق ہے۔ وبئس المصیر کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الم یعنی للذین آمنوا کیا نہیں آیا وہ وقت ایمان والوں کے لیے، ان تخشع قلوبہم کہ جھک جائیں قلوبہم ان کے دل، لذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لیے، وما نزل من الحق اور سچے کلام کے لیے جو اترا ہے، جی ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے، من قبل ان سے پہلے، یعنی پہلے جن کو کتاب دی گئی اور انہوں نے اپنے انبیاء کی مخالفت کی اور ان کو جھٹلایا، ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ فطال علیہم الامد پس گزر گئی ان پر مدت، لمبی مدت گزر گئی، ٹھیک ہے، جن کو کتابیں دی گئی پہلے لمبی مدت گزر گئی۔ فقست قلوبہم تو سخت ہو گئے دل ان کے، وکثیر من فاسقون اور اکثر ان میں سے نافرمان تھے، یا کثیر تعداد ان کی جو ہے نافرمانوں کی تھی۔ اعلموا ان اللہ جان لو بے شک اللہ یحیی الارض زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا بعد اس کے مرنے کے، قد بینا لکم الآیات تحقیق بیان کر دی ہیں تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقین والمصدقات بے شک صدقہ کرنے والے اور صدقہ کرنے والیاں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور جنہوں نے اللہ کو قرضہ دیا، حسنہ یعنی بلائی کے ساتھ، یا قرض حسنہ دیا، یضاعف لہم بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ کریم اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے، جی وَلَهُمْ اجر کریم، وَلَهُمْ اجر کریم اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے۔ والذین آمنوا باللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک ھم الصدیقون یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، صدیقین ہیں، والشہداء وہ شہید ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس یا اپنے رب کے نزدیک، لہم اجرہم ونورہم ان کے لیے اجر ہے اور نور ہے، والذین کفروا اور جنہوں نے جھٹلایا یا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا خوب جان لو بے شک دنیا کی زندگی کھیل کود ہے،
لعب و لہو، کھیل کود ہے، یعنی محض کھیل تماشا ہے، وزینۃ، اور زینت ہے یعنی آرائش ہے دنیا کی زندگی۔ یعنی وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس یہی ہے، یشی کر لو، موج مستی کر لو جو کرنی ہے۔ فرمایا یہ صرف کھیل کود ہے، جیسے کھیل کے میدان میں کھلاڑی جاتا ہے کھیلنے کے لیے تو وہ سب سے زیادہ کرکٹ کا ہی جو ہے نا میدان زیادہ کھیل کا ہوتا ہے، وگرنہ ہاکی کا اور فٹ بال کا تھوڑے ٹائم کے یہ کھیل ہوتے ہیں۔ تو یہ ون ڈے کا ہو یا ٹیسٹ میچ ہو 5 دنوں کا ہو، آخر پھر کھیل کے واپس ہی آتے ہیں۔ کھیل کے میدان میں کوئی وہاں پہ صدا نہیں رہتا، کھیل کے میدان سے واپس آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا یہ کھیل کود کا ہی میدان ہے یہ دنیا، تم نے اس کو مستقل ٹھہرنے کی جگہ اپنا مسکن بنا لیا، آسائش ہے، آرائش ہے، وتفاخر، اور فخر ایک دوسرے پر اترانا، بینکم آپس میں، وتکاثر فی الاموال، اور کثرت مالوں میں، والاولاد، اور اولاد میں، یعنی ایک دوسرے سے زیادہ مال حاصل کرنا، اولاد حاصل کرنا۔ کمثل غیث، اس کی مثال ایسے ہے جیسے بادل ہے، بادل برسے، اعجب الکفار، یعنی اس کی مثال دی جا رہی ہے دنیا کی زندگی کی۔ کیا ہے اعجب الکفار؟ جی یہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے، اعجب الکفار، کہ تعجب میں ڈالے، یہ کفارہ سے مراد کسان، تعجب میں ڈالے یہ بارش برسے جب، تو کھیل کھلیان جو ہے نا یہ پروان چڑھتے ہیں جی، تو کسان جو ہے نا وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اعجبہ یعنی خوش ہوتا ہے کسان، نبات ہو، اس کی فصل کو دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ثم یہیج، یعنی یہ کھیل کھلیان سے مراد انسان کی اپنی جوانی کو بندہ دیکھتا ہے تو بڑا اتراتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، وہ جی کیا بات ہے، میرے نال تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں جی۔ تو لیکن پھر ثم یہیج فتراء مصفرا، پھر سوکھنے لگے، یہیج جی، وہ کھیتی جو ہے وہ سوکھنے لگے، فتراء مصفرا، پس تو دیکھے اس کو زرد رنگ میں، ٹھیک ہے، یعنی ایک بار تو وہ پروان چڑھی اس کی فصل، لیکن جب عروج پہ پہنچی تو اس کے بعد کسی جو ہے زمین کی خرابی کی وجہ سے یا بارشیں نہ برسنے کی وجہ سے، یہ سخت دھوپ لگنے کی وجہ سے، تو وہ جلنا شروع ہو گئی، سوکھنا شروع ہو گئی۔ اور سوکھنے سے پہلے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی رنگت بدلتی ہے، پھر وہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسی طرح جوانی ہے، جوانی کے بعد اس میں انسان کے اندر رنگت بدلنے سے مراد یعنی اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کبھی کمزوری لاحق ہو گئی، یہ کبھی پھر یہ سوکھنے سے پھر مراد یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا چہرہ اور اس کا وجود یہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، یہ کمزوری جو ہے نا وہ اس پہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ریزہ ریزہ ہو جانے سے مراد یعنی پھر وہی انسان جو ہے جس پر ایک وقت تھا بڑی جوانی تھی اور بڑا عروج تھا، اب بیماری کی وجہ سے وہ بستر پہ ڈھیر ہو گیا۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہوگا، ومغفرۃ من اللہ، اور بخشش اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور خوشنودی،
وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکہ، میرا دھوکہ ہے جی۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو، الی مغفرۃ بخشش کی طرف، من ربکم اپنے رب کی جی، یا رب تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی طرف آگے بڑھو، وجنات، اور جنت کی طرف، عرضھا کعرض السماء والارض، جنت وہ ہے کہ جس کی چوڑائی میں آسمان اور زمین سما جائیں، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، تیار کر دی گئی ہے ایمان والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل ہے اللہ کا، یؤتی من یشاء، عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں آتی کوئی مصیبت فی الارض زمین پر، ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں پر، الا فی کتاب مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں، من قبل پہلے سے، ان نبرأہا کہ ہم ان کو پیدا کریں، یعنی ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ مصیبت جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ کہ نہ تم غم زدہ ہو، علی ما فاتکم جو تمہیں نہ ملے، جی علی ما فاتکم یعنی اس چیز پر غمزدہ نہ ہو وہ جو تمہیں نہ ملے، ولا تفرحوا اور نہ تم خوش ہو وہ اتراؤ، بما آتاکم جو تمہیں مل جائے، یعنی اگر نہیں ملا تو اس پر غمزدہ ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس میں مصلحت ہے، اور اگر مل جائے تو پھر اس پر اترانے کی، بڑائی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا ہر مغرور، فخر کرنے والا، شیخی مارنے والا۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس اور بالبخل، اور لوگوں کو بھی، بعض لوگوں کو بھی یا دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ ومن یتولی فإن اللہ، اور جو روگردانی کرے، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الغنی الحمید، بے نیاز ہے حمد سراہا۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، بالبینات روشن دلیلوں کے ساتھ، وانزلنا معاہم الکتاب اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب، والمیزان اور میزان، لیقوم الناس بالقسط تاکہ وہ قائم کریں لوگوں پر انصاف، وانزلنا الحدید اور ہم نے پیدا کیا لوہے کو، یہ فیہ اس میں بأس شدید سخت قوت ہے لوہے میں، ومنافع للناس اور منافع ہے یعنی فائدے ہیں لوگوں کے لیے، ولیعلم اللہ من ینصرہ اور البتہ اور تاکہ جان لے اللہ، من ینصرہ کہ کون مدد کرتا ہے اس کی، ورسول اور اس کے رسول کی، بالغیب بن دیکھے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالی قوت والا یا زور والا، عزیز غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو، ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ اور رکھ دی ہم نے
ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں نبوت والکتاب اور کتاب، فمنہم مہتد، پس ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں، ٹھیک ہے، بعض ان میں سے ہدایت یافتہ ہے۔ بعض یہاں پہ معنی اس وجہ سے کرنا ہے کہ کثیر جو ہے یہ بعد میں ذکر ہوا ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پھر ہم نے ان کے پیچھے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، انہی کے آثار پر، انہی کی راہ پر، بِرُسُولِنَا، اور رسول بھیجے، وَقَفَّيْنَا، اور ان کے پیچھے، بِعِیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور انہیں عطا کی انجیل، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور ہم نے رکھ دی فی قلوب الذین، ان کے دلوں میں، اتبعوہ، تابعداری، ان کے دلوں میں جو ان کے تابعدار تھے، ہم نے رکھ دی کیا، رأفتاً، شفقت، ورحمہ، اور رحمت، ورہبانیۃ ابتدعوہا، اور رہبانیت کو رکھ دیا، ابتدعوہا، کہ انہوں نے ایجاد کیا، یعنی ابتدا کی اس کی، رہبانیت کی، ما کتبناہا، ہم نے ان پر نہیں فرض کیا تھا، ما کتبنا، نہیں فرض کیا تھا ہم نے اس پر، یعنی رہبانیت سے مراد کیا ہے، اپنے آپ کے اوپر کوئی چیز لازم کر لینا، جی اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی جو ہے کوئی حلال چیز جو ہے نا، اس کو اپنے اوپر سے دور کر لینا، روک لینا، یعنی مثال کے طور پہ کسی نے کلمہ نہیں پڑھا یا کوئی نافرمان بندہ تھا تو جو ہے وہ عاجز آگے وہ کہے کہ میں یہ فلاں گوشت جو ہے یہ میں نہیں کھاؤں گا، حالانکہ وہ حلال ہے، فلاں چیز جو ہے وہ اس کو میں اپنے قریب ہی نہیں آنے دوں گا، حالانکہ وہ حلال ہے۔ تو وہ اس طرح کی پابندیاں جو ہیں وہ انہوں نے اپنے اوپر رائج کر لی، اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان پر یہ چیزیں فرض نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے اس کا آغاز کر دیا، اس کو ایجاد کر لیا، جی علیہم، ان پر، الا ابتغاء رضوان اللہ، البتہ انہوں نے یہ کیا کس لیے، رضا الہی کے لیے، یعنی اس کو اختیار انہوں نے کیا اس وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ فما رعوها حق رعایتها، پھر نہ وہ اس کو تباہ کر سکے جیسے اس کے نہ نبھا سکے، جی نہ اس کو، ہاں اپنے اوپر لازم تو کر لی انہوں نے وہ کوئی بھی چیز جو ہے، لیکن پھر نبھا نہ سکے اس کو، حق رعایتها، جو نبھانے کا حق تھا، فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، پس ہم نے عطا فرمایا ان کو جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، اجرہم ان کا اجر، وکثیر من فاسقون، ان میں سے اکثر فاسق تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرتے رہا کرو اللہ سے، وآمنوا، اور ایمان لے آؤ، برسول ہی، اس کے رسول پر، یؤتیکم، تمہیں عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، کفلین، یہ دو حصے عطا فرمائے گا، من رحمتی، اپنی رحمت میں سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور بنا دے گا تمہارے لیے نور، تمشون بِہِ، چلو گے تم اس کی روشنی میں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تمہیں، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ جان لیں
اہل الکتابی اہل کتاب کہ ان کا اللہ یقدرون کہ نہیں ہے کوئی قابو علی شیء من فضل اللہ اللہ کے فضل و کرم پر کچھ بھی، وان الفضل اور یہ کہ فضل تو بیاد اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوتی من یشاء عطا کرتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔